المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث للشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، اس کا چھٹا درس ہے، اور آج ہم کچھ مزید جو قسمیں ہیں مرفوع کی اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مرفوع کی قسمیں بیان کریں، ہم بات کرتے ہیں دوبارہ کچھ ایسی چیزوں کی جو ہم نے پڑھی ہیں اور متن نے لائی ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہلکی ہوں، یہ دوبارہ تازہ ہوں۔ ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ ماتن کہتے ہیں المرفوع، پیج نمبر 7 پہ، المرفوع فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یقال اللہ المرفوع، اسی کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے تفصیلاً پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے موقوف پڑھا، مقطوع پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے حدیث اور اثر کے درمیان فرق پڑھی، اثر کی تفصیل دیکھی ہم نے، اور اثر میں ہم نے دیکھا کہ اصطلاحی معنی کیا ہے، اور ہم نے 3 مذاہب اس کے بیان کیے کہ یہ تو مترادف بھی ہے، مغایر بھی ہے، اور اس میں ایک اور تفصیل یہ بھی ہے کہ اثر سے مراد صرف وہ ہے جس کی نسبت صحابہ کی طرف ہو جائے۔ پھر ہم نے دلائل دیکھے کہ ہمارے ماتن جو ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، کس طرح وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، اور کس طرح وہ امت کا ایک عمل اپنے لیے دلیل لے رہے ہیں، تو وہ بھی ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے خبر پڑھی، اور خبر کے بارے میں ہم نے 3 مختلف یہ جو نظریے ہے ہمارے ماتن کے، وہ بھی ہم نے پڑھے۔ ہم نے پڑھا کہ والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد، کہ مشہور یہی ہے کہ خبر اور حدیث ایک ہی معنی میں ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا دوسرا ان کا نظریہ، وبعضهم خص الحدیث بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین، کہ بعض محدثین کے یہاں حدیث سے مراد وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، یا صحابہ سے آئے، یا تابعین سے آئے۔ والخبر، اور بعض کے نزدیک خبر سے مراد بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین و ایام الماضیہ، جو کچھ ملوک یعنی بادشاہوں، سلاطین یعنی سلطانوں، یا والایام الماضیہ، یا گزشتہ دنوں کے بارے میں، گزشتہ ایام کے بارے میں، یعنی تاریخ کے بارے میں جو کچھ آئے، جو خبریں آئیں، تو ان کو خبر کہا جاتا ہے۔ ولہٰذا، اور اسی وجہ سے، یقال، کہا جاتا ہے، لمن یشتغل بالسنہ، جو شخص سنہ یعنی حدیث کے ساتھ مشغول ہو، اس کو کہا جاتا ہے محدث، کہ یہ محدث ہے۔ ولیمن یشتغل بالتواریخ، اور وہ شخص جو تاریخ کے ساتھ مشغول رہتا ہے، ہسٹری کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اس کو اخباری کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا۔ تو آج میں اس کو ذرا مختصر کر لوں کہ خبر سے اب کیا مراد ہے۔ اصطلاحاً، اصطلاحی طور پر، فیہ ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 اقوال ہے، یعنی 3 مسلک ہے اس میں کہ خبر سے کیا مراد ہے۔ وہی، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہوا مرادف للحدیث، خبر حدیث کے مترادف ہے۔ ای ان معناہما واحد اصطلاحاً، کہ ان دونوں کا معنی جو ہے ایک ہی ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ دوسرا مذہب جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ مغایر لہ، کہ یہ جو خبر ہے یہ برعکس ہے حدیث کے۔ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر سے مراد وہ ہے جو دوسروں سے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
دوسروں سے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کو خبر کہا جاتا ہے، اور حدیث خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تیسرا اعم منہ، کہ یہ اس سے ایک عام اصطلاح ہے، خبر جو ہے وہ عام اصطلاح ہے حدیث کے مقابلے میں۔ آئی ان الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حدیث یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، اور خبر سے مراد وہ ہے جو ان سے آئے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، او عن غیرہ، یا دوسروں سے آئے، صحابہ، تابعین وغیرہ۔ تو اس میں اس طرح انہوں نے عام کر دیا خبر کو اور خاص کر دیا حدیث کو۔ تو یہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ تفصیلات آرام سے پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم آگے جا رہے ہیں اور وہ تقسیم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 7 پر اوپر جو المرفوع دیا ہے، تو اب جو نئی عبارت آ رہی ہے وہ اسی مرفوع کے ساتھ کنٹینیو ہو رہی ہے۔ بیچ میں جو کچھ ہے اس کو آپ فی الحال صرف نظر کر لیجئے جو ہم نے پڑھا ہے۔ المرفوع، مرفوع سے کیا مراد ہے؟ فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ویقالو، اور کہا جاتا ہے لہو اس کو المرفوع۔ پھر اس کے بعد میں نے ڈاٹس دی ہے اس سلائیڈ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ماتن کچھ اور لکھ رہے ہیں، تو وہ ہم نے سب پڑھا۔ اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں الرفع قسمان۔ رفع جو ہے وہ دو طرح کا ہے، رفع سے مراد مرفوع۔ اب یہی مرفوع حدیث دو طرح کی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے موقوف بھی بیان کی ہے اور مقطوع بھی بیان کی ہے۔ ہم فی الحال اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی قسمیں ہم یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں، اس وقت ہم قسمیں بیان کر رہے ہیں مرفوع کی۔ تو اسی لیے میں نے ڈائریکٹلی ڈاٹس کے ذریعے بیچ والا متن حذف کیا، پہلے 4 ڈاٹس دیے، اس کے بعد 3 ڈاٹس۔ تو 4 کا مطلب یہ ہے کہ جملہ مکمل کیا ہے اور اس کے بعد بیچ میں ٹیکسٹ مسنگ ہے۔ اب اس کے بعد 3 ڈاٹس یعنی سامنے سے کچھ ٹیکسٹ مسنگ ہے جو آپ کی کتاب پیج نمبر 7 پہ لکھا ہے۔ اب 8 پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے اب آپ کا مزید متن شروع ہوگا۔ الرفع قسمان، رفع جو ہے یعنی مرفوع حدیث جو ہے وہ دو طرح کی ہے، صریح و حکمی۔ یہ لائن آپ کے ٹیکسٹ میں شاید نہیں ہوگی۔ ایک تو صریح ہے اور دوسرا حکمی ہے۔ والرفع قد یکون صریحا، یہ آپ کے متن میں ہے، کتاب میں آپ نے لکھا ہے، اس سے پہلے والی لائن آپ کے متن میں نہیں ہے۔ والرفع قد یکون صریحا، رفع کبھی کبھار، قد پلس مضارع، کبھی کبھار صریحا واضح ہوتا ہے، وقد یکون حکمن، اور کبھی کبھار وہ حکمی طور پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع کی اب انہوں نے 2 قسمیں بتائی، ایک صریح بتائی اور دوسری حکمی بتائی۔ تو ہم پہلے صریح کو لیں گے۔ صریح، صریح سے کیا مراد ہے؟ الصریح فی اللغہ، صریح سے لغت میں یعنی ڈکشنری اگر آپ دیکھیں گے یا عرب لوگ اس کو کس معنی میں بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ الواضح، وہ چیز جو واضح ہو، الجلی، وہ چیز جو جلی ہو، یعنی جو بغیر تعویل کے، بغیر تفصیل کے جو خود بخود سمجھ آ جائے، اس کو صریح کہتے ہیں۔ انگریزی میں آپ اس کو کلیئر کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں آپ اس کو پرومیننٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ چیز جب آپ وہ لفظ لیتے ہیں۔ مثلا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے بتایا کہ جب کسی ٹرم کا استعمال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس ٹرم سے کیا مراد ہے، وہ ٹرم کی کنسٹرکشن کو نہیں دیکھتے، وہ ٹرم کے بناوٹ کو نہیں دیکھتے، وہ سمپلی لفظ سے معنی سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے مراد یہ ہے۔ تو صریح تب کہیں گے لغت میں جب وہ خود بخود واضح ہو، جب وہ خود بخود کلیئر ہو، جلی ہو، یعنی وہ بالکل پرومیننٹ ہو، اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ هو الذی خلص من تعلقات غیرہ، یعنی صریح وہ ہے جو آزاد ہو دوسروں کے تعلق سے، یعنی اس کا تعلق کسی دوسرے لفظ یا دوسری عبارت یا دوسرے یعنی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتا ہے، وہ بذات خود معنی بتاتا ہے۔ یعنی الذی لا لبس فیہ، یہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا، بالکل کلیئر۔ جو ہی آپ نے لفظ دیکھا، مثلا آپ
लफ्ज़ देखते हैं किताब, तो आपको कोई मुगालता नहीं रहता। आप किताब से बाज़ाब्ता एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिसकी दो तरफ की जिल्दें होती है, बीच में कागज़ है, उस पर कुछ लिखा है, छपा हुआ है, तो उसको आप किताब कहते हैं। आप कॉपी कहेंगे तो आपके जहन में एक अलग तस्वीर आती है। आप कलम कहेंगे क्योंकि ये सरी है, इनको किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल जली है। तो इनका ताल्लुक दूसरे के साथ नहीं होता है और न इनमें किसी किस्म का शक व शुबा होता है, बिल्कुल माना वाज़ेह होता है, तो उसको हम सरीह कहते हैं। तो आज हम अब सरीह की किस्में पढ़ने जा रहे हैं। तो साहिब किताब लिखते हैं अल कौली अस्सरी। तो हम मरफू हदीस पढ़ रहे हैं। इसकी पहली किस्म क्या है? अल कौली अस्सरी। मरफू, कौली और सरी। एक तो हदीस मरफू हो, दूसरी वो कौली हो, तीसरी वो सरी हो। हमने पढ़ा है कि हदीस की किस्में जो हैं कौन कौन सी सूरतें हैं इसकी। उसमें हमने कौली भी पढ़ा, उसमें हमने फ़ैली भी पढ़ा, उसमें हमने तकरीरी भी पढ़ा, और मैंने उस वक्त कहा कि इसकी एक और किस्म है वो वस्फ़ की है, सिफत की है, लेकिन फ़िलहाल हमने वो नहीं पढ़ी है, वो हम इंशाल्लाह लास्ट में टच करेंगे। अल कौली अस्सरी, तो वो हदीस मरफू जो कौली है और सरी है। अम्मा सरीहन, जहाँ तक ताल्लुक़ है सरी मरफू हदीस की, फ़िल कौली, पस कौली में यानी कौली वाली किस्म में, का कौल सहाबी, जैसे कि सहाबी का कौल। ये हमने ये इससे पहले भी पढ़ा है, जैसे कि सहाबी का कौल। क्या कौल है सहाबी का? मसलन सहाबी कहे समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु कज़ा। सहाबी कहे समिअतु, मैंने सुना। हदीस में याद रखिएगा कि इनका जब सहाबी हदीस बयान करता है तो वो अक्सर अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है। सहाबी कतन ये नहीं कहता कि मुझे लगता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा अंदाज़ा है। वो कहता है समी तो मैंने सुना, राई तो मैंने देखा, शमीम तो मैंने सूंघा। तो वो ऐसे अल्फाज बता रहा है जो दलालत करते हैं कि आदमी को इल्म हासिल हुआ है बावसूख ज़रिए से, वो कोई गैस नहीं करता। तो यहाँ देख लीजिए समिअतु, जब सहाबी कहे समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यकूलु कहते हुए कज़ा, ऐसा ऐसा कोई हदीस हो सकती है। मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात, औ या का कौलिही, या जैसे कि उसका कौल, आई अस्सहाबी यानी सहाबी का कौल, औ कौली गैरिही, या किसी दूसरे का कौल। तो यह गैरिही से मुराद यहाँ पर ताबी है, ताबीइन का कौल। दो में से एक, सहाबी कहे या ताबी कहे। पढ़ क्या रहे हम पढ़ रहे हैं मरफू हदीस, और मरफू हदीस में हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कौली सरी, और साहिब किताब हमारे मातिन कह रहे हैं कि जैसे कि कौल सहाबी का औ कौली गैरी ही, यानी या तो सहाबी का कौल या किसी दूसरे का, उसके बगैर, यानी सहाबी नहीं बल्कि ताबी। यहाँ पर ताबी मुराद है, क्योंकि जमहूर के यहाँ ये चीज़ मानी जाती है कि एक मरफू हदीस वो ताबी की तरफ से भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? अगर ताबी कहे या सहाबी कहे कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो निस्बत किसकी तरफ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई भी अगर ये स्टेटमेंट दे कौला रसूलुल्लाह, यानी कोई भी शख्स, ताबी हो, तबा ताबी हो, या उसके बाद वाला कोई रावी हो, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कौला, तो वो निस्बत कर रहा है बर्राह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो यह हदीस खुद ब खुद मरफू हो जाएगी। इसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है कि वो मकतू है या वो मुरसल है या उसमें किसी किस्म का कहीं भी इनकिता है, वो कोई असर इस पे डालने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक यहाँ पर निस्बत के साथ है। तो निस्बत कौल से होती है। जब सहाबी कहे या सहाबी के बगैर कोई शख्स कहे कि कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस
مرفوع ہو جائے گی، اور یہ حدیث مرفوع قولی ہوگی اور صریح ہوگی، کیونکہ قولا جو ہے وہ بذات خود صراحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قولا لفظ جو ہے دیٹ ہی سیڈ جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا، تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قولی حدیث ہونے کی ہمیں اس کا ایک اشارہ، واضح اشارہ ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ قولا ہی ہو۔ قولا کے بغیر جو اس سے ملتی جلتی صورتیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ ان کا تعلق بھی قول سے ہی ہے۔ یا اسی طرح قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ سب صورتیں یا اس سے ملتی جلتی جو بھی صورت ہوگی وہ آپ قولا کی جگہ استعمال کر کے وہ مثال بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ او یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جائے کہ انہوں نے ایسا کہا، یعنی ان کر کے ان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہ قال کذا، کہ انہوں نے اس طرح فرمایا۔ تو یہ بنیادی طور پر حدیث مرفوع، قولی، صریح کی قسمیں ہیں جو ہم نے یہاں پڑھی۔ اب دیکھ لیجئے اس کی دوسری قسم، حدیث مرفوع کی۔ حدیث مرفوع کی الفعلی الصریح۔ اب یہ حدیث مرفوع فعلی اور صریح ہے، تو یہ حدیث کی دوسری قسم ہے قول فعل۔ وفیل، اب ہمارے ماتن لکھ رہے ہیں، وفیل فعلی، اور فعلی میں ہے کا قول الصحابی، صحابی کا، جیسے کہ صحابی کا قول، کہ صحابی بیان کرے، کیا بیان کرے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فعل کذا کرتے ہوئے ایسا، کذا ایسا۔ تو فعل جب ہمارا راوی کہہ رہا ہے، صحابی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث فعلی بن گئی، اور اس کی نسبت ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعلی بھی ہو گئی اور یہ صراحتاً حدیث فعلی بن گئی۔ فعلا کی جگہ دوسرا لفظ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فعلا تو یہاں پر انہوں نے ورب لایا ہے، آپ حدیثوں میں دیکھیں گے، احادیث میں کئی لفظ آئے ہیں، مثلا فعلا کی جگہ عملہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہ انہوں نے عمل کیا، یا کوئی خاص عمل بھی ہو سکتا ہے، توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یا صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا صام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اسی طرح کوئی بھی فعل جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، تو اسی لیے جب ہم کہیں گے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو ممکن ہے کہ کوئی اور بھی فعل استعمال ہو جائے، تو وہ حدیث بھی صریح فعلی شمار ہو جائے گی۔ یا اسی طرح صحابی کہے او ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر آیا ہے، مروی ہے، تو ان کے ساتھ، انہ، کہ انہوں نے، فعل کذا، کہ انہوں نے ایسا کیا، او ان الصحابی او غیرہ، یا صحابی یا کوئی اور شخص یعنی تابعی مرفوعاً بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے بیان کرے۔ تو تابعی اگر نسبت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فعل کو، یا صحابی اگر نسبت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فعل کو، تو وہ بھی اس وقت مرفوع حدیث بن جائے گی، اور وہ بھی صراحت کے ساتھ، کیونکہ فعل کا ہونا ہی صراحت پہ دلالت کرتا ہے۔
او رفعہ انہ فعل کذا، یا اس طرح کہ ایک صحابی یا تابعی مثلا ان الصحابی یا ان غیر الصحابی رفعہ انہ فعل کذا، کہ کوئی صحابی یا کوئی غیر صحابی رفع دے یعنی بلند کرے اس کو اور کہے کہ انہو کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا انہوں نے ایسا کیا۔ تو صحابی تابعی جب بھی کسی کام کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے تو وہ حدیث صراحت کے ساتھ مرفوع بن جاتی ہے، اور اگر عمل کا تذکرہ کیا ہے تو وہ حدیث فعلی کہلائے گی اور وہ بھی مرفوع۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے لاسٹ میں لکھا ہے رفعہ انہ فعل کذا، تو یہ رفع دینا، بلند کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ آ جائے کہ مرفوع کیوں ہم کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر میں نے لغوی اعتبار سے اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ لغوی اعتبار سے رفع ضد وضع، رفع ضد ہے بلند کرنا کسی چیز کو، وضع نیچے رکھنا اس کا ضد ہے، اپوزٹ ہے رفع بلند کرنا۔ اسی سے بنتا ہے، اس کے مجہول سے بنے گا المرفوع جو کہ اسم مفعول ہے، اس سے یعنی المرفوع اسم مفعول منہ، مرفوع جو ہے وہ رفع سے بنتا ہے بلند کیا ہوا، مرفوع بلند کیا ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں مرفوع حدیث یعنی بلند کی ہوئی حدیث۔ کأنہ سمی بذالک، گویا کہ نام دیا گیا ہے اس کو مرفوع لنسبتہ الی صاحب المقام الرفیع، کیونکہ اس کی نسبت ہے بلند مقام والے کی طرف، اور بلند مقام والا کون ہے؟ وَهُوَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصل میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ جب نسبت دی جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلند مقام ہستی کی طرف نسبت دی گئی۔ اسی لیے ہمارے جو روات ہے، راوی جو ہیں، وہ کہتے ہیں رفع یا رفعہ وغیرہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ماتن نے بھی رفع لفظ استعمال کیا کیونکہ اشارہ ہے مرفوع کی طرف۔ تو مرفوع کون ہے؟ وہ جس میں نسبت دی جائے بلند مقام والی شخصیت کی طرف، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب لاسٹ اس کی جو قسم ہے وہ ہے التقریری الصریح، وہ مرفوع حدیث جو تقریری ہے اور صریح ہے۔ وفی التقریری، اور تقریری میں کیا ہے؟ ان یقول الصحابی، کہ کہے ایک صحابی، او غیرہ، یا صحابی کے بغیر دوسرا مثلا تابعی، کیا کہے؟ فعل فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، فعل کیا فلان کسی شخص نے، فلانی نے، او احد یا کسی ایک نے، بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، ان کے سامنے، ان کے دربار میں کسی شخص نے ایسا کیا، ولا یذکر انکارہ، اور وہ نہیں بیان کرتا ہے ان کا انکار، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اس سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صحابی یا غیر صحابی یعنی تابعی یہ کہے کہ فلاں شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایسا کیا، لیکن یہ وہ بیان نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا، انکار کیا، تو ایسی حدیث کو ہم التقریری الصریح کہتے ہیں اور وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ تو جب وضاحت الفاظ ایسے ہو جن میں مزید تعویل کی ضرورت نہ کرنی پڑے اور وہ جلی ہو، ڈائریکٹلی وہ واضح کر رہے ہوں، واضح ہو، کلیئر ہو، تو ایسی صورت میں تقریری صریحی حدیث کہلائے گی۔ تو مختصراً اگر ہم اس بحث کو یہاں سمیٹیں تو المرفوع الصریح جو ہے وہ تین طرح کی ہے۔ پہلا الصریح القولی، دوسرا الصریح الفعلی، تیسرا الصریح التقریری، چوتھی بھی ہے انشاءاللہ وہ ہم لاسٹ میں ایک ساتھ بیان کریں گے۔ تو بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن